بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. حسن بھائی کے ساتھ ہم دین کا عالم کس طرح بننا چاہے اس کے بارے میں ہم صلاحیتوں کے بارے میں بات کر رہے تھے. اس میں 4 کیٹیگریز تھی. پچھلی بار ہم نے تیسری کیٹیگری کا مطالعہ کیا تھا, اس بار چوتھی. حسن بھائی جی, میں نے عرض کیا تھا کہ 3 لیولز ہیں. اگر آپ ایک انسان کی حیثیت سے اللہ کے دین کے ساتھ اپنے تعلق کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کے لیے دین کے محقق عالم بنیں. اپنی صلاحیت کا جائزہ لیں. عام آدمی ہیں, عملی مطالبات تک رہیں. اس سے آگے بڑھ کے حقائق کو جاننے کی صلاحیت رکھتے ہیں. 3 مہینے کے اندر آپ دین کی پوری حقیقت کو جان سکتے ہیں عملی مطالبات کی فہرست کے ساتھ ساتھ. اس سے آگے بڑھ کے اپنے آپ کو ایک انٹلیکچوئل سمجھتے ہیں, تجزیاتی صلاحیت اپنے اندر رکھتے ہیں, ایک بصیرت رکھتے ہیں. کچھ آپ کا حافظہ ہے, کچھ دنیا کا ورلڈ ویو ہے, کچھ لینگویجز کا تعارف ہے, کچھ آپ ڈکشن کو جانتے ہیں, جدید معاشرے کو جانتے ہیں, اور مذہب کی اس سے ریلیونس کو قائم رکھ کے نہ صرف ایک عمل درآمد کرنا چاہتے ہیں, اپنے بچوں کو تعلیم دینا چاہتے ہیں, اس کی ریزننگ کو جاننا چاہتے ہیں. تو سال کا سفر ہے. اس سال میں 3 لیولز ہیں. اس میں آپ بیسک سے شروع کرتے ہیں, چیزوں کو پڑھتے پڑھتے, اور کمپیریٹیو اسٹڈیز تک چلے جاتے ہیں. اس سے آپ کا ایک دینی نقطہ نظر بن جاتا ہے عمل کرنے کی حد تک. یہ 3 رجحانات میں نے بتائے. اس کے بعد ایک چوتھی ضرورت ہے جو آپ سے آپ پیدا ہوتی ہے, دنیا بھر میں پیدا ہوتی ہے. وہ یہ کہ کچھ لوگوں کو تو ہونا چاہیے نا کہ جو اسپیشلائز کریں. جی. اور اسپیشلائزیشن تو ناگزیر ہے, ہر معاملے میں ہوتی ہے. انجینئرنگ کے اندر آپ دیکھیں, ڈاکٹری کے اندر آپ دیکھیں, دنیا کا ہر شعبہ اس کا تقاضا کرتا ہے کہ اس کے ایکسپرٹس پیدا کیے. وہی ایکسپرٹس ہیں جو پھر یہ کتابیں لکھتے ہیں, جو تیسرے لیول کے لوگوں کو دین سمجھانے کے لیے لٹریچر پروڈیوس کرتے ہیں, جو دوسرے لیول کے لوگوں کو دین پہنچانے کے لیے ڈکشن اور لٹریچر فراہم کرتے ہیں. وہی ہیں جو یہ پیچھے کے جتنے مراحل ہیں جو وہ طے کروا رہے ہوتے ہیں. تو اسپیشلائزیشن ہونی چاہیے ہے. یہ دنیا کا عملی ناگزیر تقاضا ہے. اس کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ تم میں سے کچھ لوگوں کو اٹھنا چاہیے. کیوں؟ لیتفقہوا فی الدین, کہ وہ دین کے اندر تفقہ پیدا کرے. مطلب بصیرت, ان ڈیپتھ نالج ہونی چاہیے ان کی. ریسرچ بیسڈ کام کرنا ہے, محقق بننا ہے انہوں نے. اور وہ یہ کام کیوں کریں گے؟ تاکہ جو دین کا پورا شاخلہ بنتا ہے اس کو لوگوں کے سامنے رکھیں, اور نتیجہ جو ہے دین کا, نتیجہ کیا ہے کہ لوگوں کی انذار ہو, یاد دہانی, اس کی وہ سرگرمی انجام دے. تو پہلی بات تو ہمیں پتہ چل گئی کہ ناگزیر ضرورت ہے, عالم تو کچھ نہ کچھ لوگوں کو بننا ہی پڑے گا. دوسری بات ہمیں معلوم ہوئی کہ وہ چند لوگ ہی ہوں گے, چند ہی ہو سکتے ہیں, چونکہ جو اس سطح تک اپنے آپ کو پہنچاتے ہیں کہ آپ کے خیال میں ہر شہر کے اندر ہر جو نارمل ڈاکٹر ہے وہ آئی اسپیشلسٹ ہوگا, وہ دل کا سرجن ہوگا. چند لوگ ہوتے ہیں. آپ دیکھیں کسی شہر میں جہاں پوچھتے ہیں گردے کے بڑے ڈاکٹرز کون سے ہیں, تو آپ کو پتہ لگے گا یہ 5 6 7 ڈاکٹر ہیں. جنرل پریکٹیشنر تو آپ کو بہت سارے مل جائیں گے, لیکن جو اسپیشلائز کرنے والے لوگ ہیں وہ ہمیشہ زیادہ محنت چاہتے ہیں, ان میں زیادہ صلاحیت ہونی چاہیے, ان کے اندر زیادہ گہرائی ہونی چاہیے, ان کا پیالہ زیادہ بڑا ہونا چاہیے تاکہ وہ اس کو بھر سکیں. تبھی وہ محقق بنتے ہیں, اس فیلڈ کے پائنیئرز بنتے ہیں, نویلٹی لے کر آتے ہیں کام میں. تو دوسری بات ہمیں معلوم ہوئی کہ چند لوگوں کو ہونا ہے. اب جب چند لوگوں کو ہونا ہے تو آپ یہ دیکھیے کہ خود جس طرح میں نے پچھلی نشست میں مثال دی تھی کہ رسول اللہ کے زمانے میں بھی آپ جیسی عظیم ہستی کے ہوتے ہوئے بھی ہر سطح کے لوگ موجود ہیں. تو اس زمانے میں بھی جو علماء صحابہ ہیں جو دین کے اندر تفقہ اور بصیرت پیدا کرتے ہیں, علمی انداز میں چیزوں کو جانتے ہیں, چیزوں کی ہرمیونیٹکس کو, چیزوں کی اپسٹیمولوجی کو کنیکٹ کرنا جانتے ہیں. اسی طریقے سے ایک حکم دے دیا ہے تو اس کی ریزننگ کو اس صورتحال پہ اپلائی کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں جس کے بارے میں قرآن خاموش ہے, حدیث خاموش ہے. اجتہاد کرنا جانتے ہیں, لینگویج کو اپریشیٹ کرنا جانتے ہیں. 2 مسئلوں کے اندر اگر کہیں تناقض آ جاتا ہے تو اس کی تطبیق کیسے کرنی ہے اس کو جانتے ہیں. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں آپ دیکھیے یہ تعداد 8-10 سے زیادہ کی نہیں ہے. اچھا. جو علماء صحابہ کہلاتے ہیں, بلکہ ان میں تو ایک تعبیر ہے عبادلہ ثلاثہ کی, وہ تینوں کے تینوں چونکہ اپنا ایک محققانہ ذوق رکھتے ہیں. آپ کے ذہن میں ہوں گے وہ تینوں کے نام, عبداللہ بن عمر ہیں, عبداللہ بن مسعود ہیں, عبداللہ بن عباس ہیں, اور ہر جگہ ہمارے ان کے اقوال بھی. یہ علماء صحابہ ہیں. کیا جو ان کا انداز تھا دین کو دیکھنے کا وہ اس تمام صحابہ کا تھا؟ ہرگز نہیں. انہی کے پاس وہ پھر آتے تھے. خواتین میں دیکھیں آپ سیدہ عائشہ ہیں, ان کے ابھی اسی طرح کی تفقہ کی بصیرت ہے. ان کے سامنے آپ ایک حدیث بیان کرتے ہیں, وہ کہتے نہیں تو قرآن مجید کے خلاف ہے. تو اب یہ صلاحیت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ اسپیشلائزیشن سے, غور و فکر سے. اس کے لیے 3 اسٹیپس ہیں جو ناگزیر ہیں. جی. پہلا اسٹیپ یہ ہے
کہ آپ میں اسپیشلائزیشن کی صلاحیت اللہ نے رکھی ہو. کیسے معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے؟ بہت آسان طریقہ ہے اس کا. انسان اپنا جب جائزہ لینا چاہتا ہے نا تو اس کے کچھ سسٹمیٹک ٹولز ہیں. مثال کے طور پہ ایک محقق عالم کے اندر مطالعے کا شوق ہوتا ہے. وہ پڑھتا ہے, وہ چیزوں کی تنقیح کرتا ہے, وہ بور نہیں ہوتا علمی مقدمات کی تحلیل کے مرحلے سے. یہ فنومنا جیسے ہی آپ کے اندر شعور آتا ہے ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ آپ اگر غور کر کے دیکھیں, جتنے بھی ماہرین ہیں اپنے اپنے فنون کے, وہ 12ویں کرتے ہی یہ محسوس کرتے ہیں کہ یار ہمیں تو مثال کے طور پہ کمپیوٹر سائنس کی فیلڈ میں ایک محقق بننا ہے, ایک سائنٹسٹ بننا ہے, یا ہم نے ایک ڈاکٹر بننا ہے بڑے اعلیٰ درجے کا. وہ مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں, وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں, وہ جرنل اسٹڈی میں جو اس علم سے متعلق چیزیں ہوتی ہیں ان میں ان کا غور ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جو اچھے موسیقار بننا چاہتے ہیں ان کے کمروں میں پوسٹرز لگے ہوتے ہیں بڑے بڑے موسیقاروں کے, انسپریشن لے رہے ہوتے ہیں. زندگی کے اندر ان کا اوڑھنا بچھونا وہ کام بن رہا ہوتا ہے. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس کا جائزہ لیں ہم کہ دین کا عالم بننے کی جو ارج ہے. جی, ہمارے استاد جناب غامدی صاحب کا ایک بہت پرانا انٹرویو میں دیکھ رہا تھا آج سے کوئی 25-30 سال پہلے. تو ان سے پوچھا کہ بچپن میں آپ کیا سوچتے تھے کہ آپ نے بڑے ہو کے کیا بننا ہے؟ کہتے تھے میں سوچتا تھا کہ میں بڑے ہو کے ابن تیمیہ بنوں گا. اب ابن تیمیہ کون ہیں, ابن تیمیہ کا کیا مقام مرتبہ ہے, اس کو میری پرسنالٹی نے انالائز کرنا شروع کر دیا ہے, انسپریشن لینا شروع کر دیا ہے, اس کے ساتھ تعلق کا اظہار میں کرنا چاہتا ہوں اور میں جیسا بننا چاہتا ہوں. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کی پرسنالٹی میں ارج موجود ہے, پہلی بات. دوسری چیز یہ ہے کہ ارج کے بعد جو محنت اس کے لیے درکار ہے آپ کو اس کا ادراک ہے. آپ جانتے ہیں کہ محقق عالم کیسے بنا جاتا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ اس کے لیے کم سے کم 20, 25, 30 سال آپ کو دینے پڑیں گے اپنی زندگی کے. آپ کو پتہ ہے کہ اس میں بڑی بڑی علم کی مشکلات ہیں جن میں آپ نے زندگی کو کھپانا ہوگا. آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے رجحانات جو آپ ٹھیک سمجھ کے برسوں محنت کر کے اپنائیں گے ان کو آپ نے دفن کرنا ہوگا اس لیے کہ وہ علم کی دنیا میں ثابت نہیں ہوتے. یہ ساری کی ساری چیزیں اگر آپ اپنے اندر محسوس کرتے ہیں اور آپ ڈیڈیکیشن کے ساتھ, ڈٹرمنیشن کے ساتھ اپنا سب کچھ دینا چاہتے ہیں. مولانا امین احسن اصلاحی کا بڑا خوبصورت ایک مقولہ تھا. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ علم کو اپنا کل نہیں دیتے, کل سب کچھ, تو علم اپنا جز بھی آپ کو نہیں دیتا. آپ کو اپنا کل دینا پڑتا ہے اس علم کو. تو آپ اس بات کا جائزہ لیں. جائزہ لینے کے بڑے طریقے ہیں. کسی بڑے استاد کے ساتھ بیٹھ جائیں 2 مہینے کے لیے اور اس سے کہیں کہ جی یہ جو عالم بننے کی کتابیں ہوتی ہیں ذرا ایک کتاب مجھے پڑھا دیں آپ ابتدائی طور پہ. 2 مہینے میں پتہ چل جائے گا آپ. اسی طریقے سے وہ بڑے لوگ جو عالم بنے ہیں ان کی خود نوشت پڑھیں, ان کی سوانح عمریہ پڑھیں. وہ بتاتے ہیں کہ علم کے مراحل کیا ہوتے ہیں, اکتساب علم کی مشکلات کیا ہوتی ہیں, قبول حق کی رکاوٹیں کیا ہوتی ہیں. تو فوراً سے آپ کی پرسنالٹی آپ کو بتا دے گی کہ یہ کام میں کر سکتا ہوں. یہ ہوگی دوسری چیز. تیسری چیز یہ ہے کہ جو کام آپ کرنے جا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کھائیں گے کہاں سے, پیٹ کیسے بھریں گے, شادی کریں گے تو اس کا معاملہ کیا ہوگا, توکل اللہ کریں گے. توکل اللہ جو ہے یہ دین کے جب تک آپ محقق عالم نہیں بنتے اس وقت تک اس کا جو مفہوم ہے وہ بھی واضح نہیں ہوتا. دین تو یہ نہیں کہتا. دین تو یہ کہتا ہے کہ اپنی پوری محنت کرنے کے بعد پھر آپ نے اللہ پر توکل کرنا ہے. محنت کرنے سے پہلے تو توکل کا کوئی تصور دین میں نہیں ہے. تو جو دین کا علمی مطالعہ کرتے لوگ ان کو پتہ ہے کہ اپنا آپ نے بندوبست کرنا ہے کھانے کا. وہ کیا بندوبست ہو سکتا ہے؟ یہ تینوں چیزوں کا آپ نے جائزہ لینا ہے اور جائزہ لینے کے بعد پھر آپ نے اس پٹری پر چلنا شروع ہو جانا ہے جس کی منزل دین کا عالم بنانے کی طرف جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. آپ اس میں ایک ایک چیز کو ذرا الگ الگ دیکھیں. مثلا جو آخری بات میں نے کی کہ کھائیں گے کہاں سے. اب سوال یہ ہے کہ یار میں عالم بننا چاہتا ہوں, اسپیشلائزیشن کرنا چاہتا ہوں, تو یہ کام دنیا بھر میں جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں تو کھانا تو ان کی وہی فیلڈ کھانے کا ذریعہ بن جاتی ہے. مثلا ایک ڈاکٹر بنتا ہے تو اسی کی فیس لیتا ہے نا. تو اب آپ جو اسپیشلائزیشن کر رہے ہیں دیکھیں کہ معاشرے میں اس کی کیا یوٹیلائزیشن ہے. تو ہمارے ہاں ریاست کی سطح پر جب سے انگریز یہاں سے گئے ہیں یہ ایک رپچر ہوا ہے تہذیبی کہ اسٹیٹ ان چیزوں کو اصلاً اون نہیں کرتی. پرائیویٹ مدرسے ہیں, پرائیویٹ علماء بنانے کا طریقہ کار ہے اور پرائیویٹ ہی ان کی کھپت ہے. مثلا آپ کیا کریں گے, آپ کسی مسجد میں امام لگ جائیں گے یا آپ اسی مدرسے میں پڑھانے لگ جائیں گے. یہ ذریعہ معاش ہو سکتا ہے آپ کا. اسی کے ساتھ ساتھ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جو تعلیم آپ نے حاصل کی ہے اس کو جو جدید یونیورسٹیاں ہیں, جو جدید
طریقہ کار ہیں، ریسرچ کے انسٹیٹیوٹس ہیں، وہاں پر اپنی خدمات پیش کرنا چاہتے ہیں، وہ ایک ذریعہ معاش بن سکتا ہے. لیکن جو بھی ہوگا اس کا آپ نے سوچنا ہے، اس لیے کہ یہاں یہ معاملہ نہیں ہے کہ یہاں آپ نے ڈاکٹری کی اور وہاں اسپتال آپ کو لے لے گا. یہاں تو یہ معاملہ ہے کہ یہاں آپ نے ڈاکٹری کی، اس کے بعد آپ نے تلاش کرنا ہے کہ میں کھاؤں گا کہاں سے. کیونکہ یہ نہیں کہ ویکینسیز پڑی ہوئی ہیں، لوگ روز بیمار ہو رہے ہیں، ڈاکٹروں کی تلاش ہے. نہیں، خود دین کے محقق علماء کی معاشرے کو ضرورت بھی ہے. جس معاشرے میں آپ بیٹھے ہیں وہاں پروڈکشن کیا ہے محقق علماء پیدا کرنے کی. مثلا ہمارے دینی مدارس کے نظام کے اندر تو جو دوسرے تیسرے لیول کے لوگ ہوتے ہیں ان کو آپ محقق عالم بنا رہے ہوتے ہیں، اور اتنی بڑی تعداد میں بنا رہے ہوتے ہیں کہ آگے کھپت کا ذریعہ ہی نہیں ہے. تو ایک ایک مسجد میں لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ امام مرے گا تو مجھے نوکری ملے گی. تو یہاں پر یہ معاملہ نہیں ہے. تو اب کیا کیا جائے، یہ کیا کیا جائے، اس کو انشاءاللہ اگلی نشست میں زیر بحث لے کے آتے ہیں. شکریہ.